حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے جو واقعات منقول ہیں ان میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات کو سنا، اور جب آپ کی بہن فاطمہ نے یہ پڑھا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا کڑیل نوجوان، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا سخت مزاج انسان، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا طاقتور انسان، وہ بھی اپنے قدموں پر کھڑا نہ ہو سکا اور اس کا وجود بھی کانپنے لگ گیا، اور حضرت عمر نے اپنی بہن سے کہا کہ بس مجھ میں اور سننے کی طاقت نہیں ہے، مجھ میں اور سننے کی صلاحیت نہیں ہے، خاموش ہو جا اور مجھے فوراً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا تاکہ میں کلمہ پڑھ کر مشرف باسلام ہو جاؤں۔ یہ پوری کتاب اور اس کی ہر آیت اتنی پاورفل، اتنی طاقتور ہے کہ انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرمایا کہ ہم نے آسمانوں سے کہا، ہم نے زمینوں سے کہا، ہم نے پہاڑوں سے کہا کہ اس کتاب کا بوجھ تم اٹھا لو، فَأَبَيْنَا فَأَبَيْنَا فَأَبَيْنَا، پہاڑوں نے انکار کر دیا، زمینوں نے انکار کر دیا، آسمانوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے۔ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے، علی جبل، پہاڑوں پر اتارتے، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس کلام کے بوجھ سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس قرآن کے بوجھ کو اٹھایا تو کس نے اٹھایا؟ اس قرآن کے بوجھ کو اٹھایا تو انسان کے دل نے اٹھایا۔ اور کون سا دل؟ کس عمر کے بچے؟ جن کی عمر 8 سال، 9 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، اس عمر کے بچوں نے اس قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، اس عمر کے بچوں نے اس قرآن کو اپنے دل میں محفوظ کیا، اس عمر کے بچے نے قرآن کو اپنے دل میں محفوظ کر کے اپنی بھی نجات کا سبب کیا اور اپنے ماں باپ کی بھی نجات کا سبب کیا۔